بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان مہینے کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو مجھ سے تاکہ میں بخش دوں، اور تندرستی مانگے تو تندرستی دوں، اور ہے کوئی محتاج کے اسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ اس کو اسودہ کروں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبت کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو بالفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صدقہ عمل خیر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی سی ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے معجزے